السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی، جس پہ بیتتی ہے اسی کی زبانیں۔ میں ایک عجیب سا واقعہ سنانے لگی ہوں۔ میری شادی ہوئی اور ہم لاہور شفٹ ہو گئے، میرے ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے۔ ہسبینڈ کی سیلری اتنی نہیں تھی تو ایک پرانے محلے میں ایک مکان رینٹ پہ لے لیا۔ ہم دو لوگوں کے لیے کافی تھا۔ گھر کے سامنے ایک بہت پرانا ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا اور اکثر اس گھر میں اندھیرا ہی رہتا تھا۔ میں سارا دن فارغ گلی میں ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی ملے تو سلام دعا کروں، پڑوسیوں سے بات چیت کروں۔ خیر، سامنے والے گھر کو دیکھ کے وحشت ہوتی تھی۔ صرف ایک روم کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آتی تھی، باقی صرف اندھیرا۔ گھر کی چھت پوری ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے سالوں سے نہ کسی نے صفائی کی ہو اور نہ کوئی خیال رکھا ہو۔ خیر، ایک دن سبزی لینے کے لیے نکلی تو اس گھر کے دروازے سے نکلتی ایک بوڑھی خاتون نظر آئی۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ ان کا حال یہ تھا جیسے سالوں سے نہ نہائی ہوں، بال بکھرے اور عجیب سا حال تھا جو میں پراپر ڈیفائن نہیں کر پا رہی۔ اب تو میرا تجسس اور بڑھ گیا تھا کہ یہ کیا تھا، وہ عورت ایسی کیوں؟ ہماری گلی کے کافی گھر خالی تھے، زیادہ تر لوگ مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ ایک دن میں صحن میں کھڑی تھی، رکشا رکنے کی آواز آئی۔ میں اپنے کام میں ہی لگی رہی کہ تھوڑی دیر بعد میرا دروازہ بجا۔ دروازے پہ کوئی انٹی تھی، پیاری تھی، شکل کی سلام دعا کیا اور بولیں کہ آپ نیو شفٹ ہوئے ہیں یہاں، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے کہ سامنے گھر میں میری بہن رہتی ہے، وہ اکیلی ہے، میں صرف چاہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ ہی میرا نمبر رکھ لیں اپنے پاس، صرف مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ میں تو جیسے ایسے کسی چیز کی انتظار میں تھی۔ ان کو اندر آنے کی دعوت دی، وہ خود ڈر رہی تھی لیکن بولی کہ پھر کبھی چکر لگاؤں گی۔ میں تو بس اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آنٹی دوبارہ آئیں اور میں کچھ اس گھر کی اور اندر رہنے والی ان کی بہن کے بارے میں کچھ پتہ لگاؤں۔ تقریباً ایک ویک کے بعد وہ آنٹی دوبارہ آئیں اور میرے گھر کی بیل بجائی۔ میں نے ویلکم کیا اور روم میں بٹھایا اور چائے کی آفر کی۔ آنٹی اچھی اور خوبصورت خاتون تھی، عبایا پہنا ہوا تھا، بیچاری تھوڑا بہت ہچکچا بھی رہی تھی۔ میں کافی باتونی خاتون ہوں، لوگوں سے ملتے ہی گھل مل جاتی ہوں اور لوگ میرے اکثر اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہیں۔ خیر، میرا کچھ انٹروڈکشن لینے کے بعد ہچکچاتے ہوئے بولی کہ سامنے والا گھر میرے امی ابو کا گھر ہے اور گھر میں جو رہتی ہیں وہ میری بڑی بہن ہے۔ میں چپ کر کے سن رہی تھی، خود ہی بولی تمہارے ذہن میں بھی بہت سوال ہوں گے۔ یہ بولتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بولا کہ آپ شیئر نہیں کرنا چاہتی تو آپ چھوڑ دیں، کوئی اور بات کرتے ہیں، لیکن جیسے وہ خود اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہی تھی۔ اب اسٹوری ان کی ہی زبانی سناتی ہوں۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، اچھا خوشحال گھر تھا، امی ابو پیار محبت سب تھا ہمارے گھر میں، لیکن کمی تھی تو بس ایک بھائی کی، اور میری ماں کے لیے ایک بیٹی کی اس کمی نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ میری ماں نے بچے پہ بچہ پیدا کیا صرف اس چکر میں کہ بیٹا ہو جائے۔ دعا سے کام نہ بنا تو تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ گئی۔ ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، کچھ اتنا اندازہ نہیں تھا۔ میری بڑی بہن اس وقت 15-16 سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں، حسین نین نقش، ہر کوئی آپی کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ میری ماں ایک بابا کے پاس جاتی تھی۔ میرے ابو کو ہم بیٹیوں سے بہت پیار تھا،
وہ کبھی امی کو بیٹا نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیتے تھے، لیکن امی کی خواہش ان کا جنون بن گئی تھی۔ امی اکثر آپی کو لے کر گھر سے نکل جاتی تھی۔ وہ ان بابا کے پاس لے کر جاتی تھی جنہوں نے ان سے بیٹا دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ ایک دن اس بابا نے میری امی کو بولا کہ بیٹا تو تجھے ہو جائے گا، لیکن اس شرط پہ کہ تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروائے۔ وہ بڑی عمر کا غلیظ قسم کا آدمی تھا۔ امی کو کچھ عقل آئی اور اس آدمی کو وہیں برا بھلا کہہ کر واپس آ گئی۔ اس آدمی نے اس وقت ان سے کہا کہ شادی مجھ سے نہ ہوئی تو کسی اور کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔ خیر امی ڈر گئی بہت اور اس بابا کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے کہ آپی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ نیند میں ڈر جاتی تھی، بیٹھے بیٹھے کبھی رونے لگتی اور کبھی ہنسنے لگتی تھی، پاگلوں کی طرح باتیں کرتی تھی۔ ابو امی آپی کی حالت دیکھ کر پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر کسی نے آپی کی شادی کا مشورہ دیا تو ہمارے گھر لوگ آنے جانے لگے آپی کو دیکھنے۔ آپی ہر کسی کو بہت پسند آتی۔ عمر کی بہت چھوٹی تھی، لیکن ہماری بھی مجبوری تھی، لیکن بات کہیں بھی نہیں بن پا رہی تھی۔ یہ لوگ واپس نہ آتے یا پھر ہمیں پسند نہیں آتے۔ آپی کی طبیعت دن بدن بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن آپی کو دیکھنے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ہی آپی کی طبیعت بگڑی اور وہ سب کے سامنے پہلے بے ہوش ہوئی، پھر اچانک ہوش میں آ کر اپنے گھٹنوں کے بال چھیلنے لگی۔ یہ دیکھ کر سب ڈر گئے اور جیسے ان کو روکنے کے لیے ابو امی نے ہاتھ ڈالا تو عجیب سی آواز میں غصے میں بولنے لگی کہ مجھے رحمان بابا کے پاس جانا ہے، وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ ابو نے یہ سب سنا تو پوچھے کہ یہ کیا بول رہی ہے، کون ہے یہ رحمان بابا؟ امی تو بہت ڈر گئی تھی۔ میری دوسری نمبر والی بہن جو رحمان بابا والا پورا سین جانتی تھی، اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو وہی بابا ہے جس کے پاس امی جاتی تھی پڑھائی کروانے۔ خیر امی کو بہت سنائی ابو نے، لیکن اب کر بھی کیا سکتے تھے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ابو کسی مولوی صاحب کو گھر لائے۔ انہوں نے آپی پہ کچھ دن پڑھائی کی اور آپی بہتر ہونے لگی۔ اب کھانا کھاتی تھی اور صاف ستھری رہتی تھی۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس بابا نے بچی کو اپنے جنات کے ذریعے قابو میں کیا ہوا ہے، وہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑے گا۔ آپ بچی کی شادی کروائیں اور شہر سے باہر بھجوا دیں تو کچھ فائدہ ہوگا۔ مولوی صاحب نے آپی پہ پڑھائی جاری رکھی اور ہم رشتہ تلاش کرنے میں زور شور سے لگے ہوئے تھے۔ گھر کے حالات بھی اب بہتر ہو رہے تھے کہ مولوی صاحب نے ہی ایک رشتہ بتایا۔ آپی سے 25 سال بڑے تھے۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں بس ایک بوڑھی ماں تھی۔ اس آدمی کو آپی والے پورے سین کا پتہ تھا، پھر بھی وہ راضی تھا شادی کرنے پہ۔ ابو نے حکم جاری کر دیا کہ شادی نہیں ہوگی اور ایک ہفتے میں ہی نکاح کر کے وہ لوگ آپی کو لے گئے۔ آپی خوش تو نہیں تھی، لیکن مجبور تھے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی بہت اچھا تھا، آپی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ آپی اب خوش رہنے لگی تھی کہ قسمت پھر پلٹ گئی اور آپی کو پھر فٹس پڑنا شروع ہو گئے۔ وہی پرانے والا حال شروع ہوتا گیا۔ بھائی صاحب آپی کے ہسبینڈ بہت بیمار رہنے لگے، کاروبار میں نقصان ہوتا گیا اور ایک رات بھائی صاحب رات کو سوئے ہوئے تھے اور صبح پھر اٹھے ہی نہیں۔ ہم سب کے لیے وہ دن قیامت سے کم نہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں اور اب کیا ہوگا۔ صرف 6 مہینے شادی چلی اور اس میں بھی کیا کچھ ہو گیا۔ بھائی صاحب کی اماں تو پہلے ہی آپی کو منحوس چڑیل کا لقب دے چکی تھی۔ اب تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹے کے ساتھ زمین میں ہی آپی کو بھی دفنا دیں۔ ظاہر ہے اس کا تو بیٹا گیا تھا، اس نے آپی کو نہیں چھوڑا۔ بظاہر اس نے یہ کہہ کر گھر میں رکھا کہ میں اکیلی ہوں، یہ میری بیٹی کی نشانی ہے۔ ابو نے بھی آپی کو وہیں چھوڑ دیا کہ اگر واپس گھر آئی تو میری دوسری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے۔
لوگ ویسے بھی ہمارے گھر رشتہ کرنے میں ڈرنے لگے تھے۔ اللہ اللہ کر کے میری دوسری بہن کا بھی رشتہ ہوا، پھر تیسری والی کا بھی۔ ہم اپنی اپنی لائف میں بزی تھے۔ 2-3 مہینے میں ابو امی جا کر آپی سے ملاتے تھے، ہمیں آپی سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ میں تب بہت چھوٹی تھی، تو لگتا تھا کہ شاید یہی صحیح ہے آپی کے لیے، یا پھر یہی ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد۔ آپی کی ساس نے بہت بہت ظلم کیے، آپی کو مارتی اور پیٹتی تھی، آپی کے جسم پہ کبھی استری اور کبھی ڈنڈے سے مارتی تھی۔ آخر وہ عورت بھی ظلم کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی۔ اب ابو کے لیے نئی پریشانی کہ اب آپی کو کہاں رکھیں۔ آپی کو مجبوراً گھر لے کر آئے۔ وہ دن مجھے یاد ہے کہ آپی کا حال دیکھ کے میں کتنا ڈر گئی تھی، جیسے کوئی مردہ کسی نے قبر سے نکال لیا ہو۔ گوشت نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی آپی کے جسم پہ۔ آپی کو ایک روم میں ابو نے بند کر دیا تاکہ کوئی اسے نہ دیکھ سکے۔ رات کو آپی کے روم سے کبھی رونے کی، کبھی ہنسنے کی، کبھی گھرگھرانے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ سب کو جیسے عادت پڑ گئی تھی۔ ہم سب کی شادیاں ہو گئی۔ میری بھی 16 سال کی عمر میں ابو نے شادی کر دی۔ آپی کا حال وہی رہا۔ ابو امی بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ میرے ابو کا ہی گھر ہے۔ آپی وہی اسی گھر میں واپس آ گئی۔ اس بیچ میں ہم نے رحمان بابا کا پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو پتہ لگا کہ وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ کسی کو ان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ شاید وہ تو چلے گئے۔ اس آدمی نے جو چیزیں آپی کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بھیجی تھیں، وہ آپی کے ساتھ ہی رہ گئی۔ ہم سب بہنیں اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ ہر ہفتے میں آپی کو دیکھنے آتی ہوں۔ آپی کی اس حالت کا ذمہ دار صرف وہ بابا نہیں، میرے امی ابو اور ہم بہنیں بھی ہیں، جنہوں نے آپی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے آنٹی بھی رو رہی تھی۔ میں اس گھر میں 7 مہینے رہی۔ تب تک سامنے والے گھر کو اور عورت کو دیکھ کے جو تکلیف ہوتی تھی، میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور آج بھی یہ سب بتاتے ہوئے مجھے وہی تکلیف ہو رہی ہے۔ میرا ان آنٹی سے بھی کوئی رابطہ نہیں رہا، تو اب پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔